السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً بات کریں گے کیونکہ کراچی کے حالات بڑے خراب ہیں. پروگرام کا ایک حصہ ہم کراچی کے حالات پر تفصیلاً گفتگو کریں گے اور پروگرام کے دوسرے اور تیسرے حصے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے اس ملک کی سیاست کی اور اس ملک کی سیاست میں عمران خان کی سیاست کی، جنہوں نے بڑے دھرنے بھی کیے ہیں جی، اور ان دھرنوں سے بڑا آؤٹ کم بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور عمران خان صاحب سے خود سے بڑا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی ایک فورس کے طور پر ابھریں گے. تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. شو میں ہمارے ساتھ عمران خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف، اور ساتھ شیخ رشید صاحب موجود ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں عوامی مسلم لیگ. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. خان صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں. یہ ایک سوال ہے جو مجھے فیس بک پر، ٹویٹر پر اور ای میل پر بہت زیادہ کراچی کے لوگوں نے بھیجا ہے کہ جی خان صاحب کو وزیرستان کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، مگر کراچی میں اس سال زیادہ کلنگ ہو گئی ہیں، خان صاحب کہاں ہیں؟ ہمارے لیے کیا خان صاحب کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے موجود؟ دیکھیں، یہ ایک شوشہ چھوڑنے کے لیے، گمکس کے لیے، فوٹو اپرچونٹیز کے لیے تو بات ٹھیک ہے کہ آپ جا کے تصویریں کھچا لیں، بیچارے لوگ زخمی ہیں، لیکن مجھے بتائیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر ہم نے صرف جدھر لاشیں گر رہی ہیں اگر ہم نے ادھر ہی دورے کرنے ہیں تو جمرود میں آپ کل جو حالات ہوئے، مسجد کے اندر بیچارے بچے مارے گئے، نمازی جمعہ پڑھ رہے ہیں رمضان کے دن میں، وہاں تباہی ہوگی. کیا ادھر جائیں؟ سارے فاٹا کے اندر کیجولٹیز ہو رہی ہیں، بلوچستان میں قتل عام ہو رہی ہے، تو کدھر کدھر بھاگے پھریں؟ یہ کیوں نہ ہم کریں کہ اس حکومت کو ٹارگٹ بنائیں جو ہر طرح فیل ہو چکی ہے، جو خود اپنے لوگوں کو مسلح کر رہی ہے. یعنی گورنمنٹ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ لوگوں مسلح گروپس آپ عام اپنے آپ کو کریں، اور ہر باری جب لاشیں گرتی ہیں یہ اوپر سے ملتے ہیں بیٹھ کے، جس طرح کہ یہ ان کا کوئی مکمکہ ہوا ہے، مکمکہ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آرام آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مرنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے سیاسی اختلاف ہوتے ہیں، نیچے لاشیں گر جاتی ہیں، پکڑا کوئی نہیں جاتا. اصل میں پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے، بجائے ہم ایسے فوٹو اپرچونٹیز پہ جائیں. اب ہم نے پاکستان کو بچانا یا نہیں بچانا؟ کیونکہ یہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں یہ پاکستان کو اب ادھر لے کے جا رہے ہیں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ان کی کرسیوں کی جنگ ہے، ان کے بندر بانٹ کی جنگ ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے اور مر کون رہا ہے، بیچارہ عام آدمی مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بٹ آپ کیونکہ فوج کے استعمال کے ہر جگہ خلاف ہیں، پہلے اے این پی نے کہا، پھر ایم کیو ایم نے کہا، پھر تاجر برادری نے کہا، اور اب رحمان ملک صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اگر نہیں آئے قابو میں تو ہم فوج لے کے آئیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ اگر آپ اس کا حل کرنا چاہتے ہیں یہ فوج کے بغیر حل ہو سکتا ہے. اگر آپ حل نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن کرنا چاہتے ہیں تو فوج کو کیسے ہوگا؟ کل نبیل کپور نے کہا کہ ہر پارٹی کے پاس اسلحہ ہے اور ہر پارٹی کے پاس جو ہے وہ کلر موجود ہیں، کرمنلز موجود ہیں. تو اس کا مطلب پارٹیز میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹیز خود ملوث ہیں اس میں. دیکھیں، بٹ کراچی میں بغیر اسلحے کے سیاست ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں سیاست کراچی میں؟ میں آج آپ نہیں کہا، ہماری پارٹی کے لڑکوں نے جیسے ہی ہم نے وہاں پارٹی شروع کی انہوں نے اسلحہ مانگا، انہوں نے کہا جی اسلحے کے بغیر یہاں سیاست نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ اپنے کارکنوں کو اسلحہ پکڑا دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دو آپ کے لیے مارے گا، دو اپنے لیے مارے گا. آپ نہیں روک سکتے. اب اس میں سے کتنا ان کے ہاتھ میں ہے پارٹیز کے اور کتنا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. میں کیونکہ ذرا ہلکی بات کرنی ہے شیخ رشید صاحب، آپ کی کراچی کے معاملات پہ بڑی گہری نظر رہتی ہے ہمیشہ، کراچی کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور کراچی کے حالات میں کیا ہو رہا ہے. فوج کا مطالبہ سب کر رہے ہیں، رحمان ملک نے بھی کہہ دیا کہ جی اگر نہیں ہم سے قابو آیا تو ہم فوج کے حوالے کر دیں گے. کیا یہی حل ہے؟ دیکھیں، میں جا رہا ہوں کل کراچی اور وہاں جلسہ بھی کروں گا. میرا ایمان ہے. کس جگہ کر رہے ہیں کراچی میں؟ میں اس کے ہمایوں کے وہاں پہ ہمایوں کے یہاں جلسہ کر رہا ہوں شام کو. کیا کون لا تعلق رہ سکتا ہے جی؟ فوج لا تعلق رہ سکتی ہے ان حالات سے؟ فوج ایک اتنا بڑا ادارہ ہے، کیا فوج کے اندر جو ہے احساسات وہی نہیں ہے سب قوم کے ہیں؟ لیکن یہ فوج 92 میں گئی، 94 میں گئی، 96 میں گئی. جو سیاستدان اٹھ رہا کہہ رہا ہے ڈی ویپنائزیشن کرو. کیا شہید بے نظیر بھٹو نے کوشش نہیں کی؟ کیا ای ڈی کو نہیں کہا کہ ای ڈی سینٹروں میں ویپن پھینکے کسی نے؟ خود نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھی دائرہ لگا کے ہتھیار دے دو، نہیں دیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی عمران خان صاحب سے وہاں باہر کہی یہ بات، میں نے کہا خان صاحب انو ہزارے بن جاؤ، نہیں آئیں گے گھر واپس جب تک یہ دونوں چور پارٹیوں سے جان نہیں چھوٹے گی. قوم انتظار کر کے دیکھیں بچے کتنی لاشیں اٹھائیں گے جی. جو لوگ عید کا سامان لینے جا رہے تھے وہ موت کا بستر خریدنے جا رہے ہیں، وہ کفن خریدنے جا رہے ہیں. اور اگر کراچی کی دکانیں 200 300 400 بازار بند ہو جائیں گے تو یہ لوئر ہمارے حد تک وبا پھیل گئی. کل دیکھیں موتی راجہ بازار میں دن دہاڑے جہاں آدمی پیدل نہیں چل سکتا راجہ بازار میں، وہاں آئے ہیں، انہوں نے ان کے کئی کروڑ روپے کے بانڈز اٹھائے ہیں اور گولیاں ماری ہیں، پیدل چل کے گئے ہیں. سٹی تھانہ اتنی دور ہے جتنا یہاں سے سڑک ہے. کون محفوظ ہے؟ کیا آپ کسی کو، لوگ کہتے ہیں
لوگوں کی توجہ نہیں رہی 85 روپے چینی بک رہی ہے, لوگوں کی توجہ نہیں رہی کہ بجلی کا بل کیا آ رہی ہے, لوگوں کی توجہ نہیں رہی گیس کا کیا صورتحال ہے, لوگوں کی توجہ نہیں رہی کہ یہ کتنی چور بازاری اور لوٹ مار ہے, کیونکہ جان محفوظ نہیں. آپ کل دیکھیں ایک بچہ, انگریز بچہ رو رہا تھا, برٹش بارن, اس نے کہا I have seen my father dying in front of my eyes. اس نے کہا کہ میں بالوں کی ہیئر پلانٹیشن کے لیے آیا تھا, میرا باپ یہ سستا سمجھ کے کہ کراچی میں سستے ہیئر پلانٹ ہوں گے اور اس کو مار دیا. دیکھیں آپ کب تک یہ ساری بالآخر فوج کے آج پڑھے, آج لوگ چیف جسٹس کے خلاف SMS نہیں دے رہے, یہ پڑھیں لوگ فوج کے بارے میں کیا ہے ساری قوم کو بتائیں, کب تک ہم ڈر کے جئیں گے؟ آج کوئی چیف جسٹس کو SMS نہیں کر رہا, سب چیف آف آرمی سٹاف کیانی کو SMS کر رہے ہیں. ان سے امیدیں ہو گئی ہیں لوگوں کی بھئی جب عدلیہ کی یہ بات ہی نہیں مان رہے. اچھا کیونکہ خان صاحب کی رائے اس سے بالکل مختلف ہے, تو میں خان صاحب میں بھی یہ کہتا ہوں فوج نہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج آ جائے, لیکن فوج بہت لمبے عرصے تک اس سے دور رہے گی, خود اس دلدل میں گر جائے گی اور اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. دیکھیں میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. جب وہ گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے, اور صرف ایک ہی چیز میں نہیں فیل ہوتی, آپ یہ سوچیں کون سی جمہوریت, جو ملک اپنے آپ کو جمہوریت کا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. آپ کے سارا ملک تماشا دیکھ رہا ہے کہ گورنمنٹ خود مجرموں کو تحفظ دے رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ فوج آ کے یہ مسئلہ حل کر دے گی, نہیں, یہ جب تک یہ نہیں جائیں گے, ان کو ریزائن کرنا چاہیے. جو بھی ہو, آج یہ حکومت ہر طرح فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, میں اس کو ملک کے جنرل حالات پہ بھی لے کے آؤں گا, بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں اس کو میں کمپلیٹ کر لوں کہ شیخ صاحب کیونکہ کراچی کا بتا رہے ہیں, کراچی میں نہیں ہے فوج. کراچی پہ بات دیکھیں ملک میں کس طرح سے یہ جائے گے. نمبر 158(2) بھی کوئی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ دیں, وہ بھی لوگ تھک گئے, اور یہ انہوں نے سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننی, انہوں نے تہیہ جو کر لیا کہ نہیں ماننی, تو سپریم کورٹ سوچے کہ ہم نے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اصل گزارش یہ جی 4 چیزوں سے یہ جا سکتے ہیں. کیا پریزیڈنٹ آصف زرداری اس پارلیمنٹ کو توڑے گا اور ایک عبوری حکومت بنا کے, کیا یہ نواز شریف, دیکھیں یہ نواز شریف الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, میں روزے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی خدا نے مجھے صلاحیت دی ہے یہ کبھی باہر نہیں نکلے گا الیکشن کے لیے, یہ ہمت ہار چکا ہے, یہ ڈیمورلائز ہے, اس میں پولیٹیکلی ول نہیں ہے, تھرل نہیں ہے, وین نہیں ہے, اور یہ مینٹلی سرنڈر کر چکا ہوا ہے اس حکومت کے آگے. یہ چاہتا ہے ان کا بھی کام چلے, ہمارا بھی چلے. انتظامات کیا الیکشن ہو سکتے ہیں, انتظامات کر رہے ہیں وہ, ہم خیال گروپ کو ملا رہے ہیں. ہاں جی چلیں خان صاحب کرتا رہے جی, وہ ہم خیال صاحب خان صاحب کی وجہ سے, جب خان صاحب ایک میٹنگ بلائیں گے یہ سارے گھروں میں چلے جائیں گے. یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے, کیوں ہم لوگوں کو کالنگ کرنی شروع ہو گئے. ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے کوئی ہمارے جیسے لوگ نہیں اترے, ہم سے بہتر لوگ اس ملک میں موجود ہیں. دا ریزن از کہ چھوٹی پارٹیاں, بڑی پارٹیاں, اپوزیشن کی پارٹیاں, ان دونوں چوروں چکوں سے ہٹ کر ایک گروپ فارم کریں. اگر یہ حکومت رہ جائے تو آپ مجھے پکڑ لیں, اور اگر سچ کی سیاست کا جھنڈا بلند نہ ہو جائے تو مجھے پڑھ لیں. لیکن عملی کام, آصف زرداری اس اسمبلی کو نہیں توڑے گا, چیف جسٹس کوئی فیصلہ نہیں کرے گا, نواز شریف صاحب سڑکوں پہ کبھی نہیں نکلیں گے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ. چلیں 3-4 نقطے ہو گئے, اور عمران خان صاحب ذرا جواب دیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو جتنی چھوٹی اور میڈیم سائز کی جماعتیں ہیں, خان صاحب آپ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے. وہ ہم خیال گروپ ہے, وہ بھی آخر میں جا کے نواز شریف صاحب سے مل گیا, آپ کسی کو لفٹ تو نہیں, وہ 2 بندے گئے ہیں, اس پہلے خان صاحب کے پاس گئے ہیں. میں دیکھیں میں مخالف ہوں, اگر وہ خان صاحب کے پاس گئے تھے تو خان صاحب نے کرائی لفٹ. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں قوم کے سامنے, یہ قوم سے بات چھپی, حالانکہ میرے مخالف ہیں. قصوری صاحب, اعجاز الحق صاحب, احمد محمود, سب لوگ خان صاحب کی طرف گئے. یہ اسی طرح جس طرح میں نے اور جوید ہاشمی نے اسٹوڈنٹس کا گروپ بنایا تھا, ہم سارے ملک میں چھا گئے. جب ہم ادھر بکر شکر کے اسٹوڈنٹ آتے تھے نا, بکر لودھنا اس طرف کے اسٹوڈنٹ, وہ کہتے جی ان کو نہ ملاؤ, یہ ملتان والے آ کے سرائکی چھا جائیں گے فلاں. دا ریزن از کہ ہم نے پوری جستجو کی کہ جنرل لوگ کٹھے ہو جائیں, ملتان سے لوگ ہیں, لغاریز ہے, سب تیار ہیں, لیکن ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کچھ آپ کی باتوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. آپ نے فوج کو خوف زدہ کیا ہوا ہے, آپ نے سیاستدانوں کو, دیکھیں جتنی سیاست میں گند آپ نے ڈالا ہوا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں دیتے بھائی. فوج بھی ڈر رہی ہے. پاشا صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملی, آپ نے کٹیں لگا دی. کیانی صاحب کو 3 سال آپ نے کٹیں لگا. بابا اگر یہ چھوٹے بڑے گروپ نہیں ملیں گے, آصف زرداری کو کوئی نہیں اتار سکے گا. یہ سب ٹوپی ڈرامہ, اور اگلا ٹینیور بھی وہ لے جائیں. مجھے خان صاحب سے ذرا تفصیل جواب لینے دیں. ٹھیک ہے خان صاحب, آپ چھوٹی اور جو میڈیم سائز کے لوگ ہیں, آپ انہیں لفٹ ہی نہیں کراتے. اب دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پہلے آئے تھے, وہ چلے گئے. خان صاحب غلط ہے, بالکل غلط ہے. میں بالکل شیخ رشید سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو سوائے یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے ملک کو کھایا ہے, انہوں نے مکمکا کیا. یاد رکھیں یہ الائنس میں رہے 3 سال,
انہوں نے, اور یہ اگر الائنس میں نہیں رہے, یہ جو نکلے ہیں باہر, یہ ہمارے خوف سے نکلے ہیں کیونکہ ان کا ووٹ بینک گرنا شروع ہو گیا. لوگوں نے سمجھ گیا کہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں اور یہ فرینڈلی نیا کپتان پیدا ہو گیا. پاکستان کی تاریخ میں اتنی فرینڈلی اپوزیشن آئی نہیں کہ گورنمنٹ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے نورا کشتی کھیل رہے تھے. اس لیے اب جب ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے, اب یہ کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن بننے کی. ان دونوں کے ساتھ کبھی کوئی مل نہیں سکتا. یہ بالکل ایک ہے, ان کے مفادات ایک ہیں, ان کے دونوں لیڈران کے پیسے باہر پڑے ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیے, ان کو کیا فکر ہے پاکستان جل رہا ہے؟ ان کو کیا فکر ہے کہ ہمارا دگنا قرضہ ہو گیا 3 سالوں میں. 5 کھرب سے جو ساری تاریخ میں تھا, ان 3 سالوں میں 10 کھرب پہ قرضہ پہنچ گئے. ان کو کیا فکر ہے؟ ان کے بچے باہر, پیسہ باہر, ان کا دولت باہر, جائیدادیں باہر. انہوں نے اپنی پینشن سکیم بنائی ہوئی ہے. یہاں حالات برے ہوں گے, یہ جو جلے گا پاکستان, یہ باہر بھاگ جائیں گے. اس لیے جب تک تبدیلی کے لیے نئے لوگ عمران خان نے نئے لوگوں کو اٹریکٹ کتنا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا جی, اگر لوگ سارے کے سارے آخر میں زرداری اور نواز شریف صاحب سے جا کے مل گئے تو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ ون مین شو میں جو مل گئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ اگر ان کا نظریہ ہے ہی نہیں, صرف مفادات کی سیاست ہے کہ اچھا جی ادھر نہیں کرسی تو ادھر آ جائیں, ان کو آنا ہی نہیں چاہیے ہمارے ساتھ. ہم وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں ان کی بات ٹھیک ہے, سارے وہ لوگ جو اب نظریاتی طور پہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ایک نئی سیاست چاہیے, ایک نیا پاکستان چاہیے, اور یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے, وہ لوگ اکٹھے ہوں. وہ لوگ نہ اکٹھے ہوں کہ اچھا ادھر نہیں سیٹ ملی تو ادھر آ جائیں, پھر ادھر ہم نے وزارتیں لینی, اب ادھر آ کے. وہ لوگ نہ, جو لوگ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں ان کو اب اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں بالکل اگری کرتا ہوں. میں ایک بریک پروگرام میں شامل کر لوں, اس کے بعد دھرنوں کی جو سیاست ہے, اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک الگ کردار ادا کرنا پڑے گا خان صاحب کو یا کسی کو, اور وہ ہے انا ہزارے کا, جو کہ انڈیا میں کیا گیا, جس کی بڑی میڈیا میں بھی کوریج ہوئی پاکستان میں. اس بریک کے بعد ذرا اس میں تفصیل بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ اور شیخ صاحب آپ نے جو بات کی تھی, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو نہیں ہم ساتھ ملا سکتے جو وہی کہ اگر ایک ایم این اے کی سیٹ نہیں ملی, یہاں سے وزارت کا آسرا نہ ہوا تو کہیں اور چلے گئے. جینوین تبدیلی کرنے والے لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک کہتے ہیں عمران خان صاحب. دیکھیں آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے, 100% کوئی پاک نہیں ہے, 100% کسی کے خلاف. سارے گروپس 38 40 42 آدمی جس نے, اور یہ سارے وہ ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو وننگ نہ صحیح, لیکن جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو ساتھ. دیکھیں میں الیکشن لڑا, عمران خان صاحب اگر میرے ساتھ وہاں ساتھ ہوتے 2 3 4 5 ہزار کے ووٹ سے 10,000 کا فرق پڑتا. یہ خوف زدہ ہیں, ان کو شکست نفسیاتی, سیاسی, معاشی, فکری طور پر اگر دینی ہے تو 3rd بلاک عید کے بعد عمران خان صاحب سے میں پبلکلی کہہ رہا ہوں یہ ضرور بن جانا چاہیے. اور 3rd بلاک کے لیے اس میں رکاوٹ کون ہوگی؟ اس میں رکاوٹ ہوگی, میری بات سنیں, اس میں رکاوٹ ہوں گے آپ. او جناب یہ تو اس کی تو داڑھی ہے, یہ تو کلین شیو ہے, یہ تو فلانا یہ تھا. دیکھیں اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے, اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے سب لوگوں کو نکلنا ہوگا, تب ان سے جان چھوٹے گی, ورنہ یہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے, اس کو کوئی بھی نہیں چلا سکے گا. عمران خان, فوج, جسٹس, نواز شریف, اگر لوگوں نے یہ سوچ نہ بنائی جو اب عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ 3 گنا کر دیے, تینوں یہ صوبوں کی تحریک اب نکلی ہے, یہ کرپشن کی اتنی لمبی چوڑی باتیں اب ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب بڑے سیاستدان پیسہ کما رہے ہیں چوزوں میں, غریب کو سمجھ نہیں آ رہی چوزے کس کے ہیں. چینی میں کما رہے ہیں, چینی کے کارخانے کن کے ہیں سمجھ نہیں آ رہی. سریا میں کما رہے ہیں, کس کو آ رہی ہے. اور یہ تو چھوڑ کچھ نہیں رہے, لیکن جن کے جو ان کا توڑ ہے, یہ ملک تب نکلتا ہے جب اتحاد یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ جو ہے, جس وقت میں یہ کہتا تھا کہ مسلم لیگیں اکٹھی ہوں نواز شریف کو فائدہ ہوگا, آج میں کہتا ہوں اگر اتحاد کٹھے ہوئے نئے بنے اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا, ورنہ نقصان بھی زیادہ عمران خان کو ہوگا. خان صاحب اب کیونکہ شیخ صاحب نے ساری چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں سامنے, وہ کہتے ہیں کہ اگر عید کے بعد آپ نے 3rd بلاک نہیں بنایا تو اس 3rd بلاک نہ بننے کا سارا فائدہ میاں نواز شریف صاحب نے لے جانا ہے آپ کے ساتھ. دھرنے آپ نے ماشاءاللہ اچھے کیے ہیں, 13 اگست کا بڑا تگڑا آپ کا دھرنا تھا, کوئی ان سے کام نہیں چلے گا. دیکھیں شیخ رشید کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پاکستان میں ان دونوں کے متبادل آنا چاہیے. لوگ تنگ آ گئے ہیں, باریاں یہ لے چکے ہیں, بار بار آ چکے ہیں. ایک باری 30 سال سے اقتدار میں بیٹھ کے اور آف اینڈ آن, اور آ کے آج اگر یلو کی کیپ اسکیم دے رہا ہے کہ گریجویٹس کو نوکریاں دینے کے لیے, اس کا مطلب یہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے کراچی, کیا کراچی کا یہ حال ہے کہ جب وہاں لاشیں گریں تو آپ جا کے اوپر مکمکا کر لیں, جی کسی کو اور ہڈی باندھ دیں, اچھا آپ یہ لے لو, آپ یہ لے لو, نیچے کوئی فکر نہیں کہ لوگ ان کے پاس یہ فیل ہو چکے ہیں. کیوں فیل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ جو انسان اپنے اوپر قانون لاگو نہیں کرتا وہ وہاں پہ نہیں لاگو کر سکتا. ٹیکس یہ نہیں دیتے, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, منی لانڈرنگ یہ کرتے ہیں, کرپشن میں یہ ملوث ہیں, یہ کس کو روک سکتے ہیں؟ یہ کیسے ملک میں
اس ملک کو سالونٹ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے ٹیکس اکٹھے کر سکتے ہیں. جب تک آپ کا یہ آپ قرضے ہی لے رہے ہیں نا, قرضے کیوں لے رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ پہلے پوچھیں کہ کیوں ہمارا یہ قرضہ ہوا ہے, یہ دگنا ہو گیا ہے, 5 کھرب کا ٹوٹل قرضہ ہو گیا ہے 3 سالوں کے اندر. IMF وغیرہ کیوں قرضے دے رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے لوگوں کا خون بیچ رہے ہیں. یہ جو جنگ ساری لڑ رہے ہیں, یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, مجھے بتائیں کوئی عقل ہے اس جنگ کے اندر؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ اس جنگ سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ان کو فائدہ ہوا ہے. ان کے رہن سہن دیکھ لیں, ان کے دورے دیکھ لیں. پاکستان میں لاشیں گر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, وہ کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے, گیلانی ادھر بھاگا جا رہا ہے, یا زرداری ادھر بھاگا جا رہا ہے, دوسرے وہ جو رائیونٹ کے وہ کبھی ادھر وہ باہر جا رہا ہے. اگر ملک کے اندر آپ کے سامنے کیمرون, صرف وہاں آگ لگی ہے, وہاں تو کوئی لاشیں نہیں, 3 لاشیں گری ہیں ساری, وہ بھاگا گیا چھٹی چھوڑ کے وہاں واپس, سارے ٹورز کینسل کر لیے انہوں نے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر تو ایسے چلایا جاتا ہے ملک. یہ کیسے ڈیموکریٹس ہیں کہ ملک میں تباہی مچی ہوئی ہے, ان کو دوروں سے ہی فرصت نہیں مل رہی. مجھے پوچھیں, مجھے یہ پوچھیں کہ بات ہو رہی ہے تبدیلی کی, جو شیخ صاحب نے نقطہ رکھا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل کر کے ایک بلاگ نہیں بنائیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. میں پھر سے اس پہ آ رہا ہوں, جو بلاگ بنے گا, اور انشاءاللہ یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, یہ اگر ہم نے کئی چیزیں آپ کے سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ بات چیت نہیں چل رہی. جو لوگ آپ سے آدھے بات کر رہے ہیں وہ پردے کے پیچھے میاں صاحب سے بھی باتیں کر رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میری بات سنیں, آج عمران خان, اس میں کوئی شک نہیں, ایک مقبول ترین لیڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک حقیقت ہے. بے شک آدمی چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کر لے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے. دس از اے ریئل فیکٹ. میں اختلاف رکھ سکتا ہوں عمران خان کی سیاست سے, لیکن اسی طرح نواز شریف بھی کسی زمانے میں بڑی مقبول تھا. اور جو مجھے فنش کرنے دیں, پھر میں بھول جاتا ہوں, ایک آپ بیچ میں تڑکا لگا دیتے ہیں. اور سب سے غیر مقبول آدمی پاکستان میں تھا آصف زرداری. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ صدر ہوگا. نہ صرف صدر ہوا, اس کو کوئی پرواہ نہیں, مقبولیت ہے نہیں ہے, میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کیا کہے گا, کتنے ملین اس کے سوئز میں ہے نہیں ہے, وہ کیا ہے, ہی ڈیم کیئرز کیا ہے میڈیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہم جو کیئر ہیں, ہم جو کیئر کرتے ہیں کہ یار عوام کی رائے ہوتی ہے, قابل احترام ہے. ہم سے دیکھو نا, BA پاس کو کہا اور یالو کا, خود ان کی ساری اولاد BA فیل ہے اور اربوں اور بلین روپیز کے کاروبار کر رہی ہے. BA پاس, BA فیل ہے پرائم منسٹر, یہ سپورٹس میں بنے ہیں سارے, یہ سپورٹس کی بنیادوں پر ان کے کالجوں میں داخلے ہوئے. میں یہاں چیلنج کرتا ہوں آج, یہ جتنے بڑے لیڈر ہیں ان کے اچھے کالجوں میں سپورٹس کی بنیاد پر یا پیسوں کی, گیلانی صاحب, نواز شریف, سب کا نام لے دوں گا آپ چھوڑیں, یا ڈونیشن کی بنیاد پر ہوئے یا سپورٹس کی بنیاد. یہ کوئی ان کا تعلیمی معیار بہت بلند نہیں تھا, سیاسی معیار بھی یہی ہے, لیکن ان کے پاس مال ہے. جو کامن آدمی ہے, جب ایک طرف دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار اس کو میں چیر پھاڑ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر قوم کو ہم نے کول ڈاؤن نہ کیا تو یہ انارکی کی لہر, جب کراچی بند ہوتا ہے سارا ملک بند ہوتا ہے, اس سے بے روزگاری اور پھیلے گی, کوئی اس ملک کو نہیں چلا سکے گا. 70% ریونیو پاکستان کا کراچی سے. دیکھیں جی, سارا پاکستان کراچی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر سارے اس ملک میں اب یہ حقیقت ہے, 30-40 لاکھ پٹھان ایک حقیقت ہے, مہاجر ایک حقیقت ہے, پنجابی ایک حقیقت ہے, سندھی ایک حقیقت ہے. یہ وہ پارٹیاں جو چاروں بلاکس میں غیر مقبول ہیں, اس ملک میں قیادت کا قحط ہے, لیکن لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار آدمی نکلے اور یہ کشتیاں جلا کے نکلے. میں آپ سے ایک بات, یہ کراچی کا آپ حل چاہتے ہیں, میں یقین کرتا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے میں گورنر بن جاؤں کراچی کا, 3 مہینے کے لیے ساری پارٹیز کو بٹھا کے کہیں کہ آپ نے بالکل مداخلت نہیں کرنی لا اینڈ آرڈر میں. میں اپنی پولیس سیٹ اپ کرتا ہوں, غیر جانبدار, جب میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, یعنی کہ میرے تحریک انصاف کا لوگ کوئی غلط کام کریں گے وہ پکڑے جائیں گے, جب میں اپنے لوگوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا, میں آپ کو یقین کریں 3 مہینے میں کراچی میں امن پیدا کر کے دوں گا. ہم تو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو کہتا تو آپ بہت چھوٹی جگہ پہ آ گئے, دلدل ہے. میں کچھ اور عشرت آباد جیسا آدمی جو ہے وہ بیچارہ. نہیں, میں آپ کو کچھ اور, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی کراچی میں آپ نے امن کرنا ہے, سب سے پہلے اپنے لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. جو بھی جماعت بیٹھی ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے مجرموں کو آپ تحفظ دیں, اپنے دہشت گردوں کو تحفظ دیں, پولیس کو کہیں ان کو ہاتھ لگا گے تو تمہارے سے وہ ہوا تھا جو نصیر اللہ بابر کے پولیس والوں سے ہوا ہے, جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کے اندر کراچی کے اندر ایک امن پیدا کیا. 2 مہینے میں امن ہو گیا تھا کراچی میں, اور ان لوگوں کو چن چن کے مارا گیا. یہاں سے پنجاب میں کولیشن ہوگی ان کے نون کے ساتھ, نون نے وہاں سے چن چن کے ٹرانسفر کیے وہاں SHOs, ایک SHO کو مارا گیا. اب وہ بیچاری پولیس کو ہم کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ پہلے تو کارکن بھرتی کیے پولیس میں, مجرم بھرتی کیے ہوئے ہیں, اس کے بعد پولیس کو ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے جب ایکشن لیا تھا تو ان سے کیا ہوا تھا. تو اس لیے جب تک آپ ان پارٹیز کو
کہیں گے یہ نہیں کہ ایک غیر جانبدار پولیس فورس بنے گی, آپ نے بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا, اور اور اگر فوج نے بیک کرنا ہے تو پھر اس کو کرے, اس غیر جانبدار سیٹ اپ کو بیک کرے. یہ مسئلہ نہ دیکھیں, عوام کے پیچھے بریک بعد میں لینا یار. عوام پہلے ہوتی ہے, ایک ورکر کیڈر ہوتی ہے, اس کے پیچھے پولیس ہوتی ہے امن کے لیے, اس کے پیچھے رینجر ہوتی ہے. یہ تینوں طاقتیں ناکام ہو گئی ہیں, ان پر کسی کا اعتبار نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں نا ہر چیز کے پیچھے رینجرز کیا ہے, فرنٹیئر فورس کیا ہے, اگر اس کے پیچھے فوج کا تھوڑا نہ ہو کہ بھئی اس کے پیچھے ایکسپورٹ ہے. لوگ آپ کیوں فوج کی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ حل کر دے, یہ علیحدہ بات ہے, ان سے بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا. دا ریزن از کہ لوگ سارے نظام سیاست سے مایوس ہو چکے ہیں. جب لوگ اتنا بڑا شہر, آبادی کا شہر, کیا کولمبیا, ایکوڈور, چلی, منیلا, اس میں اس سے زیادہ پولیس ہے, کم پولیس ہے اس سے. یہ کرپٹ لوگوں کا جمعہ بازار ہے, اور کرائم کی پولیس کو غیر جانبدار بنا. جی سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے. شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑے گا, ایک بریک پہ ناظرین جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک جو نقطہ ہے وہ بریک کے بعد میں اٹھاؤں گا, اور شیخ صاحب اور عمران خان صاحب دونوں سے رائے لوں گا کہ جی دو قسم کی جماعتیں ہیں, ایک وہ جن کا ایجنڈا انقلابی ہے, دوسری وہ جن کا ایجنڈا انقلابی نہیں ہے مگر وہ مین سٹریم ہے. تو انقلابی ایجنڈے والی جماعت مین سٹریم بنے گی یا مین سٹریم جماعتیں انقلابی ایجنڈا اڈاپٹ کریں گی, کیا ہوگا ملک کی سیاست میں, اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ایک نقطہ میں چھوڑ گیا تھا خان صاحب, دو قسم کی جماعتیں ہیں, ایک وہ جو مین سٹریم ہے, ایجنڈا انقلابی نہیں ہے, ایک آپ ہیں مین سٹریم نہیں ہے, ایجنڈا انقلابی ہے. آپ مین سٹریم میں آئیں گے یا مین سٹریم والی انقلابی ایجنڈا اڈاپٹ کریں گے, کیا ہوگا؟ اصل میں جنگ ہے پاکستان میں سٹیٹس کو کی اور اینٹی سٹیٹس کو کی. ایک لوگ جو ایک نیا نظام چاہتے ہیں, اور یہ نظام تو خود ہی آپ دیکھ رہے ہیں تماشا پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. یہ پرانے نظام کو بچانے والی جماعتیں بیٹھی ہیں, یہ وہ جماعتیں بیٹھی ہیں جو ساروں نے مل کے چیف جسٹس کے ہاتھ باندھے 18ویں ترمیم میں. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں, نہ آزاد عدلیہ چاہتے ہیں, نہ یہ آزاد احتساب چاہتے ہیں, اوپر سے نورا کشتی کھیلتے رہیں گے. چینج نہیں چاہتے, چینج ان کی موت ہے, ان کی نیچے لوگوں کی موت نہیں, ان کے اوپر جو مگرمچھ بیٹھے ہوں ان کی موت ہے. دیکھیں نا, اب چینج, میں اگر آؤں گا, میں پہلا قانون کیا بناؤں گا, ہر کوئی بھی بے نامی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی کر دوں گا, اور اناؤنس کروں گا کہ اگر آپ نے اپنے نام پہ اپنی پراپرٹی ڈکلیئر نہ کی, جو پراپرٹی آپ کی پکڑی گئی وہ ساری کانفسکیٹ ہو جائے گی. اور آپ سن لیں, میں یہ پاکستان کو بچانے کا سب سے پہلے قانون ہے, کیونکہ بینکرپٹ ہے ملک. آج امریکہ کی غلامی اس لیے کر رہے ہیں, وہ وہاں بات کر رہے ہیں طالبان سے, ہمیں کہہ رہے ہیں وزیرستان میں مارو اور اپنے برباد کرو اپنے آپ کو. کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں ہر روز ہمیں ذلیل کر رہے ہیں, وہاں اخباروں میں آ رہا ہے کہ جی دوگلی گیم کھیل رہا ہے پاکستان, ٹرسٹ وردی نہیں ہے. ہم کیوں ذلت کا, کیونکہ ہم بینکرپٹ ہیں. اور ہم جب تک آپ پیسہ اکٹھا نہیں کریں گے, ریونیو اکٹھا نہیں کریں گے, پاکستان سالونٹ نہیں ہے. اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جب تک آپ ٹیکس نیٹ میں یہ مگرمچھوں کو نہیں لے کے آئیں گے, اور یہ کبھی آنے نہیں دیں گے, یہ قانون وہ لانے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ دونوں جو اوپر بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساروں کے پیسے باہر پڑے ہیں اور یہ پکڑے جائیں گے. یہ ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آپ کو مین سٹریم پارٹی بننا پڑے گا, جو میرا نقطہ ہے. ایجنڈا تو آپ کا انقلابی ہے, مین سٹریم پارٹی کیسے بنے گا آپ اس پر عمل درآمد کے لیے؟ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے, اور عوام ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ساری اوپینین پولز میں دیکھ لیں, یہ نیچے آ رہا ہے ان کا گراف, اور اوپر جا رہا ہے اس پارٹی کا گراف, ان لوگوں کا گراف جو وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی لے کے آئے گا. پاکستان اب اس کو کراس روڈ پہ آ گیا, تبدیلی کے بغیر سالونٹ ہی نہیں ہے پاکستان. ہم مجرموں کا راج ہے, آج ہر جگہ مجرم پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہر بڑے بڑے عہدوں پہ مجرم بٹھائے ہوئے ہیں, جو نیچے بھی اوپر سے کھانا شروع کرتے ہیں, نیچے تک نظام برباد کر رہے ہیں. اس لیے چینج کے بغیر پاکستان نہیں بچ سکتا. شیخ صاحب, اب میں جو مین سٹریم پارٹی بننے کی بات کر رہا ہوں, خان صاحب کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے, میں آپ کو ٹائم پورا دیتا ہوں. عوام میرے ساتھ ہے, پولز میرے ہائے ہیں, دھرنے میں لوگ آتے ہیں, یہ ساری باتیں درست ہیں, بٹ یہ کیا چیز, یہ باتیں کیا عمران خان صاحب کو مین سٹریم پارٹی بناتی ہیں؟ بتایا, دیکھیں 15-16 کتنے, خان صاحب 18 سال ہو گئے آپ, ہمارے دیکھیں 15 سال ہو گئے, ہمارے 2 سال مارچ کو ہوں گے. خان صاحب پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, محنت ہے, رائٹ. خان صاحب کے لیے بھی یہ آخری چانس ہے کہ یہ چانس ہے کہ لوگ ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. لوگ ان فرسودہ دونوں, دیکھیں نہ میں انقلابی ہوں, میں سچا سا بندہ ہوں, ایسے ہی آپ سے کہوں کہ میں انقلاب لا رہا ہوں. میں ماڈریٹ ڈیموکریٹ ضرور ہوں, میں چاہتا ہوں لوگوں کی حالت بدلے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حالت بدل جائے, لوگوں کی حالت نہ بدلے. یہ سارے وہ 2 نمبر کے لوگ ہیں, یہ 2 نمبر کے لوگ تھے, خانہ 1 میں چلے گئے ہیں. جب تک مسائل زدہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک وہ لوگ جن کے چولہے بجھ رہے ہیں, جو جاب لیس ہیں, جو خوف زدہ ہیں, جن کے گھروں میں بیٹیوں کے سفید بال ہو گئے ہیں اور رشتہ ڈولی نہیں توڑ سکتے, وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. ان دونوں چوروں لٹیروں سے جان نہیں, لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک ہے.
کسی پاکستان کے آدمی کو غلط فہمی نہیں ہے کہ نواز شریف کال دے گا لوڈ شیڈنگ کے خلاف، نواز شریف کال دے گا، کسی کو غلط فہمی نہیں ہے گیس کے خلاف، نواز شریف کال دے گا پی آئی اے کے خلاف، ریلوے کے خلاف، کیونکہ یہ چیزیں ان کی نہیں ہیں، اسٹیل مل کے خلاف نواز شریف چوزوں کے، چینی کے، دودھ کے، دہی کے صرف کبھی نہیں دے گا. یہ الیکشن کی ہوتی ہے، یہ اب ساری یہ باتیں کریں گے. دس از دا رائٹ ٹائم. میں کہتا ہوں ایک پارٹی جس کے پاس کونسلر ہیں عمران خان، اس کو بھی کال کرے. جس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں اس ملک کی اگر 3 مہینوں میں فضا نہ بدل جائے، گلی گلی میں 9 ہزارے نہ پیدا ہو جائے. میں 30-40 آدمیوں کی لسٹ لیے بیٹھا ہوں کہ بھئی یہ 40-41 9 ہزارے اس ملک میں موجود ہے ہر صوبے، اور ہر پارٹی کا لیڈر خوف زدہ اپنے ٹیلنٹڈ ورکر سے، جوید ہاشمی سے لے کے، غوث علی شاہ سے لے کے، اور سر انجام سے لے کے، اور خواجہ سعد رفیق تک. یہ سارے لوگ جو ہیں پارٹیوں میں، یہ لیڈر چاہتے ہیں ان کی اولاد ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا حمزہ شریف ہو، ہر آدمی. تو پھر کہاں جائیں گے یہ ورکر؟ ان کے پوسٹر لگاتے رہیں گے، ان کے نعرے لگاتے رہیں گے. لیٹ می فنش. اب میں آپ کو اشتہار کی طرف نہیں جانے چاہتا، ہمارے نام سے یہ اشتہار ہے، خان صاحب کی طرف جا رہا ہوں، جیسے اشتہار ہے. تو آپ میں دونوں ایک کی بات طرف آپ خان کو صاحب کی کہنا طرف جا چاہتا رہا ہوں، ہوں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، قوم دیوار کے ساتھ لگی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا راستہ غلط ہو جائے، اس کی فریکوینسی غلط ہو جائے، اس کی لائن اور لینتھ غلط ہو جائے. کپتان کے ساتھ ہوں اس لیے میں لائن اور لینتھ کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کی قوم کی کامن آدمی کی لائن اور لینتھ غلط ہو گئی پھر کچھ نہیں بچے. خان صاحب کاؤنسلر تک کے لیول پر آپ کو جانا پڑے گا. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مین اسٹریم پارٹی جس کے پاس 2 کونسلر ہیں اس کو بھی ساتھ ملائیں، اس کو بھی آپ ساتھ ملائیں، آپ کو سب کو ساتھ ملانا پڑے گا. بالکل شیخ رشید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب تک اس ملک میں ایک میس موومنٹ نہیں بنے گی، اور میس موومنٹ مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی سارا کچھ کر لوں گا، لیکن میں سٹیٹس کو کے لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا. سٹیٹس کو کی پارٹیز دیکھیں جو چینج ہی نہیں لانے. دیکھیں ایک چینج مینجمنٹ سائنس ہے دنیا میں. ملٹی نیشنل جب چینج کرنا چاہتی ہے نا تو وہ چینج مینیجرز بھیجتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے چینج مینیجرز؟ وہ جو سٹیٹس کو ہے، وہ لوگ جو اوپر ایک مفاد پرست ٹولہ ہے جو ایک نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، پہلے ان کو ہٹاتے ہیں پھر تبدیلی لے کے آتے ہیں. تو اگر ہم نے انہی کو ساتھ ملا کے چینج نہیں لا سکتے، اور چینج ہے ہی وہ جو انہوں نے بات کی کہ عوام کیسے بہتر، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. جب تک یہ اوپر مفاد پرست ٹولہ بیٹھا ہے، یہ کبھی بھی عوام کو حالات بہتر نہیں ہوگا. کیونکہ نہ یہ جب یہ ٹیکس نہیں دیتے تو عوام کو ٹیکس دینا پڑتا ہے مہنگائی کے لیے. جب یہ چوری کرتے ہیں، اسٹیل مل میں 40 ارب کا نقصان ہے، ریلوے میں 100 ارب کا نقصان ہے، پی آئی اے میں 200 ارب کا نقصان ہے، یہ پیپکو کے اندر 200 ارب کا نقصان ہے. یہ جو نقصان ہے کیا ہے؟ یہ کرپشن ہے. ساری کرپشن یہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ادارے. عوام مہنگائی کے خون سے اپنی قیمت ادا کر رہی ہے. کتنی دیر کرے گی؟ عوام بھی اور عوام کو بھی جاگنا چاہیے. ہم نے تو پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں، جاگ اٹھو کیمپین چلانے لگے ہیں سارے پاکستان میں کہ اب جاگو، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو. یہ جو مگرمچھ ہیں جن کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، انٹرسٹ پاکستان سے باہر پڑا ہے، باہر سے ان کو آرڈر ملتے ہیں، باہر سے حکم لیتے ہیں اپنے. ابھی دیکھیں کراچی میں سے حکم برٹش وہاں ادھر کوئی فارن سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا ہے اور کراچی میں انہوں نے گورنر کو کیا امن کرو. یہ کوئی آزاد ملک ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ وہاں سے اوپر آ کے ملن فوج کو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ جی آپ آپریشن کریں. یہاں تو کسی ملک کا سی این سی ڈائریکٹ ڈیلنگ کرتا ہے باہر کے ملک سے؟ کوئی آ کے سیدھے ڈائریکٹ آپ کے ہندوستان میں مجھے مل کے دکھا دے، کوئی باہر سے آ کے ہندوستان کے سی این سی بات کر کے دکھا دے، اگلے دن اس کو نکال دیں گے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر سیولینز حکومت کرتے ہیں. یہاں سیولینز کو پرواہ، یہاں ملک میں آگ لگی ہوئی، کبھی ایک مارکو پولو ایک جا رہا ہے، کبھی دوسری جگہ جا رہا ہے. 24 لاکھ دن کا خرچہ ہے ان کا فورن ٹریول کا. 24 لاکھ دن کا خرچہ ہے ان کے باہر بیرون ملک ٹریول. کیا کرنے جاتے ہیں باہر؟ اچھا اب اگر بتائیں تو دیکھیں ایک اس شو میں کوشچن کا تو موقع ہی نہیں مل رہا. کوشچن آپ ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں. میں ایک موقع تھا، میری یہ خواہش تھی کہ نواز شریف ساری مسلم لیگوں کا اتحاد کرے، اور بے شک میں پیچھے گھر بیٹھا رہا ہوں. یہ یہاں آپ نے کہا تھا، میرے شو میں بھی کہا تھا آئی وانٹ ٹو لیو کرے. ان کا خیال تھا کہ ان کی گردن میں سریا تھا، وہ بڑی ہائی پروفائل کے بر اعظم پاکوں ان کے بہت بڑے لیڈر تھے. جب اب ہوا نکلنا شروع ہوئی ہے غباروں سے تو دیکھیں ایک آدھے چلی گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کاف، دوسری ادھر چلی گئی. ہم خیال کو ہم نے روکا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی خبردار، جو ایک دو جائیں گے ان کا بھی برا حال کر دیں گے ہم. اتنی آسان کام نہیں ہے. اب وہ فونے کر رہے ہیں سب کو. اب ایک اتحاد میں اگر لوگوں کو ہم دیکھیں، جب بھی اتحاد بنا ہے، خواہ آئی جی آئی کا ہو، خواہ پی این اے کا ہو، خواہ اسلامی جمہوری کا اتحاد ہو، لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ یار دیکھیں ممکن ہے بعض فارن افیئرز پہ عمران خان صاحب کی ایسی پالیسی ہیں جن پر سمجھایا بلایا جا سکے، وہ نہ مانے. لیکن ایک بات جو یونائٹڈ لیڈرشپ کی پیدا ہوتی ہے،
اس وقت میں کہتا تھا کہ اگر عمران خان لیڈر، اگر نواز شریف لیڈر ہوتا تو یہ چودھری ہم سب لوگ جتنے ہیں اس میں لیڈر نواز شریف ہی ہوتا. آج وہ حالت نہیں رہ گئی. آج اس کو جوید ہاشمی سے لے کے سرانجام خان تک آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ اتحاد بنے گا، اس میں فائدہ عمران خان کا زیادہ ہوگا. آئی ایم شیور. میں شیشا صاحب آپ کی بات آگے بڑھا دوں کہ پہلے میں نے اپنے کانوں سے، ان گناہگار کانوں سے سنا، نواز شریف نے مینچسٹر میں تقریر کی، ہم اکٹھے تھے تب اے پی ڈی ایم میں، کہ کسی لوٹے کو ہم واپس نہیں لیں گے. اس کے بعد جیسے ہی آئے لوٹے بھی آ گئے واپس. پھر وہ لوگ جن کو برا بھلا کہتے تھے وہ بھی آ گئے سارے، اور ان کو بھی دعوتیں ملنی شروع ہو گئی. میں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جس طرح حالات جا رہے ہیں نا نواز شریف کے، اور جو زرداری نے کمال اس کو کھیلا ہے، جس طرح میچ کھیلا نا زرداری نے نواز شریف سے، اب وہ جو حالات جا رہے ہیں، اب چودھری شجاعت تیاری کر لیں، ان کو ٹیلی فون کال آنے والی ہے نواز شریف کی کہ میں سب کچھ اب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں جب آپ کا کوئی کعبہ قبلہ نہ ہو، جب آپ کا نظریہ نہ ہو، صرف آپ کو ہو کہ اقتدار سب کچھ ہے، اقتدار میں فیکٹریاں بنیں گی، اقتدار میں پیسہ بنے گا بھی اور بچے گا بھی، این آر او بھی اقتدار میں ملے گا، تو آپ ہر قسم کی کمپرومائز کہ جی میں یہ سنتا سیاست میں کوئی حرب آخر نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی دین ایمان ہی نہیں تو کوئی بھی حرب آخر نہیں ہے. اگر آپ کا کعبہ ہی نہیں ہے تو کوئی بھی حرب آخر نہیں ہے. ایک لاسٹ بریک میں پروگرام میں شامل کر لوں، اور اب کیونکہ سب نے کہہ دیا انتخابات ہونے چاہیے، میاں خان صاحب تو شروع سے کہہ رہے تھے، میاں صاحب نے بھی کہہ دیا، تو انتخابات اب ہوں گے کیسے اس وقت جب زرداری صاحب مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، ان کے جوائن کرنے جا رہی ہے حکومت کو. ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اور میرے ساتھ جو پینل موجود ہے اب اس سے ذرا میں ایک اہم سوال کرنے لگا. عمران خان صاحب آپ نے تو کہا ہی تھا، میاں صاحب نے بھی کہتے ہیں انتخابات ہونے چاہیے، زرداری صاحب خود کو مضبوط کرنے چلیں ایم کیو ایم کو ملا کے، یہ ہوں گے کیسے انتخابات؟ میاں صاحب اگر انتخابات چاہتے ہیں، ان کی 80 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، ان کی پنجاب اسمبلی ہے، وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں، آج کر دیں تو کیا روکے گا انتخابات کو؟ اگر یہ واقعی سنسیئرلی بابر اعوان نے کہا کہ ہم دوبارہ انتخابات کرا لیں گے، اگر انہوں نے ریزائن کیا ہم دوبارہ کرا لیں گے. بابر اعوان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بابر اعوان صاحب مطلب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نا، ملک میں حالات ایسے ہیں، آج حالات ایسے ہیں کہ اگر یہ اتنا بڑا سٹیپ لے لیں، لیکن سٹیپ کے لیے ذرا دل گردہ چاہیے. وہ اس کی تھوڑی کمی ہے ادھر رائے ونڈ میں. اگر ان میں دل گردہ ہو، یہ بڑے پہلے این آر او جب اگر یہ صحیح اپوزیشن ہوتے، مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ نے این آر او کو غیر آئینی قرار دیا تھا، غیر قانونی کہا تھا، اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہوئے یہ سب؟ اس کا مطلب کہ جب جیسی این آر او غیر آئینی اور قانونی ہوا، اس کا مطلب کہ مجرم بن گئے یہ سارے، اس کا مطلب مجرم حکومت پہ بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ جینوئن اپوزیشن ہوتی، ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، اسمبلی سے واک، تب ریزائن کرنا چاہیے تھا، سارا ملک کھڑا ہو جاتا، اور نواز شریف کے پیچھے ہم مجبور ہوتے اس کے پیچھے جانے کے لیے. لیکن میاں صاحب نے بار بار بٹرے کیا لوگوں کو. پہلے اے پی ڈی ایم کا الیکشن لڑ کے الیکشن میں بربادی کی، پھر فرینڈلی اپوزیشن بن صحیح. انتخابات کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے انتخابات؟ ہوں گے عوام، جو مجھے نظر آ رہا ہے عوام ساری سڑکوں پہ نکلے گی. آپ دیکھتے رہیں جب آپ اینا ہزارے بنیں گے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تبھی ہو سکتا ہے. لیٹ می سے دیکھیں، آپ ایم کیو ایم کا سوال کر رہے تھے، کوئی ضروری نہیں ایم کیو ایم الیکشن تک پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے. اچھا پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دونوں پارٹیوں کا ورکر ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈرامہ ہے. میں کل جا رہا ہوں کراچی، وہاں یہ بات دہراؤں گا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ورکر میں کوئی اتحاد نہیں ہے. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بے شک 11 دفعہ فاروق ستار آصف زرداری کو ٹوپی پہنائے، 11 دفعہ نواز شریف آصف زرداری سے کھانا کھائے، آصف زرداری نواز شریف کی تعریف کرے کہ کوک بڑا اچھا تھا، بڑے اچھے اس نے گشتابے بنائے ہیں. اور جناب اندر سے جو ہے دیکھیں، یہ سب ٹوپی یہ کیا، جب میں نے شہید بے نظیر بھٹو کے الیکشن میں یہ کہا تھا یہ خونی الیکشن ہوگا، لوگوں نے کہا کہ آپ نے جب شہید ہوئی تو میرے پہ جو ملبہ گرا آپ کے سامنے، میں آج کہتا ہوں یہ اس ملک کی بنیادیں ہلا دے گا الیکشن. کی ایسی باتیں کر رہے ہیں. 5-10 ہزار دیکھیں، ہر صوبے میں ایک ڈیفرنٹ سیاست ہو گئی ہے. آج سے 3 سال پہلے صوبائی دیکھیں، ہر پارٹی میں لسانیت بڑھتی جا رہی ہے، مذہبی تفرقہ بازی کی قیادت ہوتی جا رہی ہے، صوبوں کی قیادت ہوتی. ایک نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ نئے چہرے بھی ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اتنے پرانے کا، نئے چہرے فلموں میں ضرورت ہوتے ہیں، دیانتدار چہروں کی. نئے چہرے فلموں میں ضرورت ہوتے ہیں، دیانتدار لوگوں کی جو کھڑے ہو کے حکومت کو آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے کہہ سکے یو آر کرپٹ، ڈسآنیسٹ، سلگش، لیو آور کنٹری. دس از دا وے. یہ چیز تو سامنے آ گئی نا کہ دھرنے ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈفرینٹ ہے دوسروں سے، بٹ فرق نہیں لاتے. فرق آپ پھر کیا مجھے بتا دینا، اینا ہزارے والی چیز ایکسپیکٹ کروں نہ کروں، کیونکہ مجھے بھارت میں بڑا چینج نظر آیا ہے اینا ہزارے کی وجہ سے. چینج تب آئے گا جب ان کی لیڈرشپ ٹھیک ہوگی.
دیکھیں نا وہ پریشر ڈال دے گا اینا ہزارے، لیکن چینج تب آئے گا جب اوپر آپ کے کرپٹ لوگ بیٹھے وہ کیا کر سکتا ہے. اور انڈیا کو اور پرابلم ہے. منموہن سنگھ کے پاس وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. منموہن سنگھ اصل میں یوسف رضا گیلانی ہے، وہاں کا اصل پاور ہے سونیا گاندھی کے پاس. یہ جب آپ کے پاس اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کی ڈویژن ہوتی ہے وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے، وہ مینجمنٹ سسٹم نہیں کام کر سکتا. اور ہندوستان میں کولیشن پارٹیز ہیں، کولیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کو کیا ہوتا ہے. ایم کیو ایم ہر تھوڑی دیر کے بعد میں نکلنے لگی ہوں، وہ پھر ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا اچھا تم یہ لے لو تم یہ لے لو، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں. اور میں تو آج اخبار میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ الطاف حسین نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے برطانیہ کو ایم آئی کوئی اب یہ سوچ لیں کہ سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے، برطانیہ کو جا کے دیے جا رہے ہیں. میں نے اپنا ڈی سی او بدلانا ہے، میں سوچ رہا ہوں برطانیہ کو لکھوں یا امریکہ کو لکھوں. پٹواری بھی بدلانا ہے، یعنی یہ ہے اپنے علاقے کا پٹواری بدلانا ہے. سوچ رہا ہوں امریکہ کو لکھوں یا برطانیہ کو لکھوں. یہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ ریونج لیا جا رہا ہے پاکستانی قوم سے. اور تو سب سے شرمناک بات چھوڑیں، بیچاری بے نظیر کا سے جو ہو گیا ہے اس کے اوپر اتنا ڈرامہ، اس کے خون کے اوپر انہوں نے کیشن کیا ہے. یہ نہیں پتا اس کا صاف یو این، پہلے تو یو این انکوائری کروائی، اتنا بڑا انہوں نے سازش کی. آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ اپنے اندر ہی نو کانفیڈنس کر دیا. میری گورنمنٹ اور میں یو این بلا لوں اس کا مطلب میں فیل ہو گیا ہوں. اپنی انکوائری اس کو بچارے کا اتنا بڑا کور اپ، انکوائری میں بھی آئے کور اپ، اس کے قاتل نہیں پکڑ سکے گورنمنٹ. انہوں نے لوگوں کے لیے کیا. شیخ صاحب لاسٹ کامنٹ، تبدیلی کیسے آئے گی بتا دینا عوام کو. اتنی ساری بحث ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں الیکشن کیسے ہوگا. تبدیلی جو ہے، تبدیلی جرت کا نام ہے. میں یہ تقریروں دیکھیں، یہ 70-80 چینل 85 جو میں نے لائسنس دیے ہیں یہ آج کے دن کے لیے میں نے دیے تھے. اس لیے نہیں دے تھے کہ یہاں جناب علی آپ لپسٹک لگا کے بیٹھ جائیں لوگ اور کہیں کہ جناب علی. یہ غربت کی آواز کے لیے دیے تھے. یہی انقلاب ہے، کالا کیمرہ انقلاب ہے. نکلیں گے لوگ باہر، لوگ نا امید ہیں کیونکہ لوگوں نے حقیقت پہ ووٹ دیے. جس کو ووٹ دیے اس نے اس کو ڈسا ہے، جس کو اس نے اپنا رہبر سمجھا وہ راسن پیدا ہوا ہے، جس کو سمجھا یہ دودھ کی رکھوالی کرے گا وہ بلا نکلا، وہ دودھ پینے لگا. کیا پبلک کو عمران خان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے؟ عید کے بعد لوگوں کو نکلنا ہوگا، ورنہ ان کے نہ بچے محفوظ ہیں، نہ دکانیں محفوظ ہیں، نہ کاروبار محفوظ ہیں. یہ بلوں میں گھس جائیں گے کراچی کی پولیس کی طرح، جس طرح کراچی کی پولیس بلوں میں گھسی. کیا شیخ رشید جو عوامی لیڈر ہیں انہیں عمران خان میں امید نظر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان، سارے لوگ جتنے اور لوگ ہیں جس پارٹی کے پاس 3 کونسلر ہیں وہ بھی نکلے، اور بجائے اس کے کہ آج اسلام آباد میں عمران خان صاحب یہ ان کی اپنی پارٹی ہے، نکلے ٹرین پہ. میں دعوت دیتا ہوں پنڈی سے نکلے ٹرین کراچی. دعوت کا جواب دے دیں. ہم جائیں اس کٹی پہاڑی پر، ہم جائیں اس قصبہ کالونی میں، دیکھتے ہیں کس طرح فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، بالکل سڑکوں پہ ہوگا. اور میں شیخ رشید نے جو بات کی، ٹائمنگ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کس ٹائم پہ کرنا، لیکن کرنا فیصلہ ہونا سڑکوں پہ ہے. دیکھیں آصف زرداری کے نیچے الیکشن کوئی مانے گا؟ ایک الیکشن مجھے بتا دیں جو ہوا ہے، جو سب نے شور نہیں مچایا، دھاندلی ہوئی ہے. کون ان کے نیچے الیکشن لڑے گا؟ جو خود قانون پہ فالو نہیں کر رہے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 2 عہدوں پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھا ہوا ہے 2 عہدوں پہ. عمران خان صاحب صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ناظرین کنکلوژن دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے شو میں، نہ ہی وائنڈ اپ دینے کی. صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ویسے وقت سے اوپر چلا گیا ہوں. آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے ttp@expressnews.tv. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.